الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسندوں پہ جلوہ گر مہمانان ذی وقار معزز محترم سامعین منتظمین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پرنور محفل نور بارگاہ سرور عالم میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ہمارے میزبان عالی مرتبت جناب محترم جاوید صاحب سلہریہ کی جانب سے منعقد ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ آج کی اس بابرکت محفل کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ حضور کا ذکر یقیناً دلوں کے لیے تسکین کا سامان ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور دلوں کو قرار نہ ملے۔ جب کسی کے لبوں پہ نعت نبی کا نغمہ چڑھتا ہے، لگتا ہے جس طرح باد بہاری چل پڑی ہے، جو روحوں کو گدگدا رہی ہے اور من کے اندر اجالے پیدا کر رہی ہے۔ اور انسان جب اپنے اندر کیفیات کے ہجوم کو دیکھتا ہے تو سلطان باہو کے لہجے میں پکار اٹھتا ہے، اندر بوٹی مشک مچایا
اتے جان پھلن تے آئی ہو۔ تو یہ حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں کہ جہاں حضور کا ذکر ہو وہاں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں۔ ہمارے نقیب عالی مرتبت میلاد ہاؤس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہمارے میزبان محترم نے اپنے گھر کا نام میلاد ہاؤس رکھا، اور میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے میلاد کے ساتھ جو منسوب مکان بنایا گیا اس کو فنا نہیں ہوگی، چونکہ جہاں ذکر رسول ہو وہاں بقا ہوتی ہے۔ یہ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مقام ابراہیم ایک ایسا پتھر ہے جس کے سینے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم ثبت ہیں، اور اس کو مصلی بنانے کا کہا گیا۔ سینکڑوں ہزاروں پتھروں پر ان کے قدم لگے تھے، چونکہ جس وادی میں وہ رہے ہیں، شام سے فلسطین تک اور فلسطین سے حجاز تک جن راہوں سے گزرتے رہے وہ سارے راہ پتھریلے تھے۔ کوہ ابو قبیس کی چھاتی پہ بھی ان کے قدم لگے، اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے حج کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور ندا دی۔ لیکن کسی اور پتھر کو باقی نہیں رکھا گیا، اور صرف مقام ابراہیم کو باقی رکھا گیا، جبکہ کئی اور پتھروں پہ بھی ان کے قدم لگے تھے۔ لیکن اس پتھر کو باقی کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے میرے نبی کا میلاد پڑھا تھا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس رسول کو بھیج بھی دے۔ تو جس پتھر پہ حضور کا میلاد پڑھا گیا، باقی پتھر مٹ گئے، وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ تو جو گھر جو بستی حضور کے میلاد سے منسوب ہوگی، اللہ تعالیٰ وہاں برکتیں نازل فرما دے گا۔ اور حضور کے میلاد کا انعقاد کرنا یہ ایسا مبارک عمل ہے۔ آپ سینکڑوں بار علماء سے یہ بات سن چکے ہوں گے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو جب اس نے خبر دی کہ تیرے ہاں بھتیجا ہوا ہے، تو اس نے انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ اور یہ اس نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا، عرب کے مزاج میں یہ بات شامل تھی کہ اگر غلام خوشخبری لائے تو آقا اس کو آزاد کیا کرتا تھا۔ تو اس خوشخبری پر اس لونڈی کو آزاد کر دیا گیا۔ اب جب نور رسالت کی شعائیں گھر گھر پہنچی اور اس کے اجالوں سے کائنات روشن ہو گئی، لیکن ابو لہب کا قلبہ احزاں اس سے محروم رہا۔ کول ہندیاں بھی کئیاں اپنا نہ جانے، دل والے آکھیا دلدار آ گئے۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ ابو جہل کو قبر میں سوال ہوتا ہے، ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل۔ ابو لہب کو بھی پوچھا جاتا ہے، شیبہ کو بھی، یہ ولید کو بھی، عتبہ کو بھی پوچھا جاتا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں سے جانتا کہ یہ کون ہے۔ اچھا جانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا؟ جانتا نہیں تو گڑھے کس کی راہوں میں کھودتا تھا؟ جانتا نہیں تو کانٹے کس کی راہوں میں بچھاتا تھا؟ جانتا نہیں دارالندوہ میں بیٹھ کے قتل کی سازش کس کے خلاف تیار کی تھی؟ جانتا نہیں تو اوجریاں کس پہ ڈالی گئی؟ جانتا نہیں تو کس کے لیے بدر میں آیا تھا؟ لیکن کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں جانتا۔ جس نے ساری زندگی دیکھا، جو مقابلہ کرتا گیا، جو پتھر مارتا رہا، جو گڑھے کھودتا رہا، جو مخالفت کے طوفان اٹھاتا رہا، جو انعام رکھتا رہا گرفتاری پر، آج کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن قبر میں اترتا ہے، رخ محبوب کی زیارت ہوتی ہے، اور فرشتہ پوچھتا ہے بتا عامر چیمہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو بوسہ تو لے لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میری تو زندگی اسی نبی کے نام پہ گزر گئی۔ اگر میں جانتا نہیں تھا ہٹلر کے دیش میں نے نبی کے نام پہ جان کیوں وار دی تھی؟ میرا تو سارا سرمایہ یہی ہے، یہ تو میرے بخت کہ وہ میری قبر میں آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو بخت سمجھ گئے کہ وہ میری قبر پہ آئے ہیں۔ تو
جس شخص نے ساری زندگی دیکھا وہ تو پہچان نہیں سکا، اور جس نے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ فوراً کہتا پیچھے ہٹو، بعد میں بتاؤں گا، پہلے پائے ناز کو بوسہ تو لے لینے۔ اب بتائیے کہ جس نے دیکھا وہ پہچان نہیں رہا، اور جس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، صدیوں کا فاصلہ ہے، وہ فوراً پہچان رہا ہے۔ تو کیا ماجرا ہے؟ اصل اس کی اس آنکھ نے دیکھا تھا، دل کی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے یہ آنکھ تو بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، دل کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے کہنے لگا ہے ہاتھ لا ادری، میں تو نہیں پہچانتا۔ اور مومن کی اس آنکھ نے گو نہیں دیکھا تھا، لیکن در دل مسلم مقام مصطفیٰ آب روئے ماز نام مصطفیٰ، مومن کے دل میں تو ڈیرے ہی محمد عربی کے ہوتے ہیں۔ اس نے اگرچہ دیکھا نہیں تھا، نعت خواہوں سے تذکرہ تو سنا تھا، اس نے مہر علی سے نقشہ تو سنا تھا کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں۔ اس نے نقشہ سنا تھا، جب پردہ ہٹا کہا یہ تو وہی ہے جس کے لیے میں محفل میلاد سجایا کرتا تھا، جس کے لیے میں نعرے لگایا کرتا تھا، جس کے لیے زندگی کے شب و روز میں نے بار دیے۔ تو قریب ہونے کے باوجود بھی ابو لہب محروم رہ گیا، ساری زندگی مخالفت کرتا رہا۔ اس کی مذمت میں قرآن مجید میں سورت اتری، بلکہ قرآن مجید کے اندر اگر کسی کافر کا نام لیا گیا ہے تو وہ ابو لہب کا لیا گیا، صحابہ میں سے حضرت زید کا نام اور کفار میں سے ابو لہب کا نام، باقیوں کے ساتھ اشارے کنائے سے بات کی گئی ہے، لیکن اس کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، میرے محبوب کو بری نظر سے دیکھنے والے اور تبن لکا ہنالک سائر الیوم الہذا جماعتنا کا تانا دینے والے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ اس کی بیوی کے لیے مذمت آئی جو حضور کی راہوں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا اور کہا سنا کیا حال ہے؟ کہا حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی، سخت عذاب میں ہوں اور دکھ میں مبتلا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے، اور حضور کے آنے کی خوشی میں لونڈی کو جس انگلی سے آزاد کیا تھا اس سے مجھے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے۔ اب اس نے حضور کو نبی سمجھ کر خوشی نہیں کی تھی، جب اعلان نبوت ہوا تو اس نے انکار کیا، بھتیجا سمجھ کے خوشی کی تھی، لیکن اس کے باوجود قبر میں اس کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور یہ کتب صحاح میں روایت موجود ہے۔ حضرت امام ابو شامہ جو شارح مسلم امام نووی کے استاد ہیں، آپ فرماتے ہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی منانے والے کافر کو بھی اللہ محروم نہیں رکھتا، تو کہا اس مومن اور موحد کا عالم کیا ہوگا جو نبیوں کا امام سمجھ کے خوشیاں مناتا۔ تو حضور کے آنے پر اظہار مسرت کرنا، اظہار خوشی کرنا، یہ مومن کا طرہ ہے اور اس کا مزاج ہے، اور وہ مختلف بہانوں سے حضور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج بھی یہ بابرکت، خوبصورت اور پر نور محفل آپ کے یہاں سجائی گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کی برکتیں عطا فرمائے۔